بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کہانی پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیں نیلی حویلی کی چھٹی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ انصر کو یونان سے واپس آئے آج دوسرا روز تھا۔ اماں نے ناشتہ تیار کر لیا تھا، اس لیے وہ اسے جگانے کے لیے آواز پہ آواز لگا رہی تھی۔ انصر انصر پتر اٹھ جا، ناشتہ تیار ہے۔ مگر اس پر خمار طاری تھا۔ اچانک باہری دروازہ کھلنے اور ابا کے کھانسی کی آواز سن کر انصر پھرتی سے اٹھا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ اسے ابا سے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، مگر ڈر سے بھی زیادہ وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ انصر کے ابا ماسٹر حمید گاؤں کے واحد سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ سارا گاؤں ان کی محنت اور ایمانداری کے گن گاتا۔ وہ ہمیشہ نصیحت آمیز لہجے میں بات کرتے، اس لیے ان کے پورے گاؤں میں عزت تھی۔ انصر کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد ہاتھ منہ دھو کر دسترخوان پر پہنچ جائے، کیونکہ ماسٹر حمید نے ناشتہ کر کے اسکول چلے جانا تھا اور بعد میں اس کے پاس فراغت ہی فراغت تھی، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ السلام علیکم ابا۔ ماسٹر حمید کے کمرے میں قدم رکھتے ہی انصر نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ ان کے چہرے پہ ویسے ہی دل آویز مسکراہٹ سجی تھی جیسے وہ 10 برس پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک انصر سے کیا وہ ہر ایک سے ایسے ہی ملتے تھے۔ اماں نے اتنی دیر میں دسترخوان کو قسم قسم کے کھانوں سے سجا دیا تھا۔ دیسی گھی کے پراٹھے، سرسوں کا ساگ، مکھن کا پیالہ، گڑ والے چاول اور چاٹی کی لسی۔ ان چیزوں کو دیکھنے کو تو انصر ترس گیا تھا۔ سب نے مزے سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کا دور بھی چلتا رہا۔ ماسٹر حمید انصر سے یونانی معاشرے بارے معلومات لیتے رہے۔ انہوں نے نامور یونانی مفکرین سقراط، ارسطو اور افلاطون کی سوانح حیات کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا، اس لیے وہ ان کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ وہ انصر کو ان مفکرین کے حالات زندگی اور ان کی فکر بارے بتاتے رہے، جو اس کے لیے کافی حیران کن تھا، کیونکہ یونان کے قیام کے دوران اس نے ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں سنا تھا۔ بیٹے، سقراط ایتھنز میں ہی رہتے تھے جہاں تمہارا قیام رہا ہے، ماسٹر حمید بولے۔ وہ اس تاریخی اور قدیم ترین شہر میں 5ویں صدی قبل از مسیح میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تمام عمر سچائی ڈھونڈنے میں گزار دی۔ کیسی سچائی ابا؟ انصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ سچائی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، دنیا کے تلخ واقعات کے پیچھے چھپی حقیقتیں بیٹا۔ ماسٹر حمید نے گہرا سانس لیا۔ وہ مختلف حقیقتوں کی سچائیاں تلاش کرتے، کئی بار اپنی ہی ذات میں مستغرق ہو جاتے اور اپنی ذات پر غور و فکر کرتے۔ زندگی کی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے وہ لوگوں سے ملتے، ان سے گفتگو کرتے، ہر عمر اور طبقے کے افراد سے سوال کرتے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ان کے نزدیک خوشی کیا ہے، ایک آدمی حقیقی معنوں میں اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے، کوئی بھی شہری اپنے وطن کی صحیح خدمت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہر موضوع پر، چاہے سیاست ہو یا مذہب، گفتگو کے لیے تیار رہتے۔ ماسٹر حمید نے کچھ دیر توقف کیا۔ انصر نہایت انہماک سے ماسٹر حمید کی باتیں سن رہا تھا۔ بیٹا، سقراط ایک ذہین، شریف اور عملی زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی مختلف چیزوں کو سمجھنے میں گزار دی۔ انہیں ہر چیز کے پیچھے چھپی سچائی جاننے کی جستجو رہتی تھی۔ ان کی ذہانت اور کردار سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سچی بات کو بلا جھجک اور بلا خوف بیان کر دیتے، چاہے وہ کسی اہم شخصیت کے بارے ہی کیوں نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے ان کے دشمنوں کی تعداد
بڑھتی چلی گئی۔ کچھ لوگ ان کی شہرت دیکھ کر ان کے بدخواہ ہو گئے۔ سقراط ان کی پرواہ نہ کرتے اور نہ ہی وہ کبھی مشکلات کو خاطر میں لاتے۔ ماسٹر حمید نے پھر توقف کیا۔ حیرت ہے، لوگوں کو ان کا قدردان ہونا چاہیے تھا ابا۔ انصر فوراً بولا، بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی انسان کچھ اچھا کام کرنے جاتا ہے تو اسے مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، مگر درست راہ پر چلنے والا مستقل مزاج انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے اور اپنی منزل حاصل کر کے رہتا ہے۔ سقراط بھی ایسے ہی عظیم انسان تھے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کی اور لوگوں کو سچائی کی تعلیمات دیتے رہے۔ ایتھنز کے شہر خصوصاً نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ان کی تعلیمات سے متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ اسی بات کو دیکھ کر ان کے مخالفین یکجا ہو گئے۔ انہوں نے سقراط پر کیس دائر کر دیا کہ یہ شخص نوجوانوں کو غلط تعلیمات دے کر گمراہ کر رہا ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کی تعلیمات کے نتیجے میں نوجوانوں کا خداؤں پر اعتقاد کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سنگین الزام تھا، نتیجتاً ان پر مقدمہ قائم ہو گیا۔ ماسٹر حمید خاموش ہو گئے۔ خداؤں پر اعتقاد، ابا کیا ان کے ایک سے زیادہ خدا تھے؟ انصر نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، وہاں کے لوگوں نے بہت سے خود ساختہ خدا بنا رکھے ہیں۔ ان کے ہاں ہر چیز کا الگ الگ خدا تھا اور خداؤں کے انکار کی سزا صرف موت تھی۔ بہرحال سقراط 70 برس کے بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ ججوں کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا دانشمندانہ جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے لوگوں کو خداؤں کے خلاف نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی زندگی خدا کی اطاعت کے مطابق گزاری ہے۔ انہوں نے کسی کو گمراہ کیا نہ غلط تعلیمات دی ہیں۔ ججوں نے سقراط کا جواب نہایت غور سے سنا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اگر وہ لوگوں کو تعلیم و تدریس دینا چھوڑ دیں تو وہ اسے رہا کر دیں گے، مگر اس عظیم انسان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ سمجھتے تھے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ سچائی کی تلاش جاری رکھیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ انہوں نے ججوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے مار ڈالو گے تو حقیقت میں تم مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے جتنا کہ خود کو۔ ان پر خدا کی اطاعت فرض ہے، نہ کہ ان لوگوں کی۔ ماسٹر حمید کی آنکھوں میں سقراط کے لیے عقیدت کے جذبات جھلکنے لگے۔ پھر کیا ہوا ابا، کہ انہوں نے سقراط کو چھوڑ دیا؟ انصر نے تجسس سے پوچھا۔ ججوں نے سقراط کو موت کی سزا سنا دی۔ ماسٹر حمید کی متعرش آواز ابھری۔ ان کے لیے زہر کا پیالہ لایا گیا۔ انہوں نے خوش دلی سے پیالہ پکڑا، خدا سے دعا مانگی اور موت کو گلے لگا لیا۔ وہ نہایت مطمئن اور خوش تھے۔ سانسوں کا سلسلہ ٹوٹنے تک وہ اپنے پاس لوگوں سے باتیں کرتے رہے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ماسٹر حمید نے بات ختم کی تو انصر کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات چیت ہوتی، ڈور بیل کی زوردار آواز سے مداخلت کر دی۔ ماسٹر حمید نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 7:45 بج رہے تھے۔ انہیں 8 بجے تک اسکول جانا تھا، اس لیے وہ سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ انصر نے باہر جا کر دیکھا تو ریاست کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر انصر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں بچپن سے گہرے دوست تھے۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ انصر میٹرک کرنے کے بعد 17 سال کی عمر میں گھر والوں کی مخالفت کے باوجود سنہرے مستقبل کی امید لے کر یونان چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے پڑھائی مکمل کی اور نوکری بھی تلاش کر لی۔ اب وہ واپس آیا تو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کڑیل جوان بن چکا تھا۔ قدرت نے تجسس اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دوسری طرف موٹی تازی جسامت کے مالک ریاست نے گاؤں کے اکلوتے بازار میں ہی پرچون کی دکان کھول لی۔ 10 برس کی
طویل عرصے کے بعد دونوں دوست ملے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انصر ریاست کو اندر لے گیا۔ چائے پینے کے دوران دونوں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے رہے۔ ریاست نے دکان پر جانا تھا، اس لیے اس نے انصر سے شام کو دوبارہ اس کے گھر آنے کی حامی بھری اور چلا گیا۔ انصر نے بھی چونکہ شہر کسی کا سامان دینے جانا تھا، اس لیے اس نے ریاست کے جاتے ہی رخت سفر باندھا اور گاؤں کو الوداع کہہ دیا۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کہانی پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ کیسے ہم اپنی ویڈیوز کو آپ کے لیے مزید دلچسپ، تفریحی اور معلوماتی بنا سکتے ہیں، اور آپ مزید کس طرح کی کہانیاں سننا چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔